مردار جارو کا بریک اپ ماشمار وشت کنے چکا پتران کنگائے بلوچستان مجموعی صورتحال سرا تو میگو امرداری کنگائے سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سینئر سیاسی رہنما نواب اس وقت باروزئی صاحب کہ آپ بلوچستان سیاسی صورتحال سرا ایک جوانی آئیے نگاہ آئیے گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم نواب صاحب. السلام علیکم جی. بہت شکریہ نواب صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. نواب صاحب آج جو ہمارا جو موضوع ہے وہ بلوچستان کی مجموعی سیاسی جو صورتحال ہے, خواتین کو گرفتار کرنا. ثانیہ جعفر ایکسپریس کے بعد ہم نے دیکھا جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے بعد حالات انتہائی خراب ہیں. چونکہ آپ ایک بہت تجربہ کار اور قانمشق سیاسی رہنما ہیں, آپ نے بہت سارے سیاسی ادوار بھی دیکھے ہیں, بلوچستان کے معاملات کو بھی قریب سے دیکھا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آج کے حالات ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی, لیکن جو بلوچ خواتین کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا ہے, ان کو جو ہے گھسیٹا جاتا ہے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, پولیس موبائل میں ڈالا جاتا ہے, پھر ان کو جو ہے جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی, آئین کی بالادستی, جمہوریت کی بات کی ہے, تو اب یا پیپلز پارٹی جو ہیں وہی پیپلز پارٹی جو شہید بینظیر بھٹو کے دور میں تھا, یا پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچ روایات یا جو سندھ کے روایات اس کے خلاف ہے؟ دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارا کا سارا مسئلہ شروع سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے پولیٹیکل. اس سے پہلے کبھی بھی یہ ریجنل اگر ہوگا تو ٹرائبل سسٹم ہوگا, اس وقت اور باتیں تھی. لیکن جب پاکستان بنا تو سیاست کی وجہ سے بنا, پھر سیاسی پارٹیاں بلوچستان میں بھی تھی, ان کا اپنا سٹائل تھا, اپنا طریقہ تھا, اتنی شاید اپڈیٹڈ نہیں تھی, لیکن بہرحال پھر بھی پولیٹیکل ویژن تو تھا جی لوگوں میں. پہلے جیسے انسان پیدا ہوا, ہوش میں آیا, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہا. تو پولیٹیکل ویژن آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کے لیے کوئی بھی کام جو ہے نا اکٹھا ہو کے کرنے کو کہتے ہیں, تو اکٹھا ہو کے کام کرنے کو تو پھر بہت سی آسان سی باتیں ہیں. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا, پاکستان بننے کے بعد جو ہے یہ مسائل اٹھ گئے. بلوچستان سارا چلا گیا, پاکستان میں خان افقلات 1 سال بعد چلے گئے. اس کے بھی بہت سے پولیٹیکل ریزنس تھے جو کہ کوئی تو کوئی بھی اس کو بولتا نہیں ہے. بس ہر کوئی پٹی انووک کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, شاید اس کے بدلے میں ہم اپنا کچھ حاصل کر لیں. سیاسی پارٹیوں کا فیلیور ہے جی. اور اس کے بعد اسٹیٹ جو ہے پاکستان کی, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, قومیتیں کچھ بھی ہوں, قرآن کہتا ہے کہ آپ کی شناخت کے لیے جو ہے قومیں قبائل بنائے گئے ہیں, تو اپنی قوم میں مت بدلو. تو جو سیاست پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی, انگریز جو چھوڑ کے چلا گیا اس نے بہت سی خرابیاں کر دی. تو پاکستان بن گیا جی. بہرحال خان صاحب بھی چلے آئے اس میں پاکستان کی اس میں اسٹیٹ میں, اور لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, یقیناً ہوئی ہے جی. اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کا راستہ لے. تو لیکن اب یہ کہ جس کا قصہ ہے وہ قصے سے باہر ہے جی. اس معاملے میں سارے میں جو ہے نا خان افقلات ہی افیکٹ ہوئے ہیں, کوئی اور نہیں. لیکن سیاسی پارٹیاں ناکام ہو گئی کہ وہ لوگوں کو سیاسی طور پہ اٹھا نہیں سکی. اس وقت پہاڑ ان کو آسان نظر آئے اور لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی آ گئی کہ بھائی لڑو تم, ہم تمہاری مدد کریں گے. تو ٹھیک ہے, چھوٹی سی بات تھی جی. وہ ادھر بول ہوتا ہے چھوٹا سا چہرے کے اوپر, تو وہ اگر اس کا خیال نہ کیا جائے تو پھر وہ آہستہ 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 اسکن کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ اب اسکن کنورٹ میں کیا کہتے ہیں سیاسی کینسر بن چکا ہوا ہے پاکستان کے لیے. بلوچستان خام خواہ سلگ رہا ہے جی. کبھی جلتا ہے, کبھی آگ بھڑک اٹھتی ہے, نہیں تو سلگ تو رہا ہے جی. سیاسی پولیٹیشینز جو ہیں وہ سب جانتے ہیں, سوری جی, تو پولیٹیشین سب جانتے ہیں. ٹرائبل ایلڈرز رہے ہیں, جو ہیلم آف افیئرس پہ کون ہے جو اس سیٹ پہ نہیں بیٹھا, وہ کچھ کرتے. اب سب نے سوچا کہ لڑ کے ہم نے یہ کام کرنا ہے, سب سے آسان کام کیا ہے. اس کے بعد لڑائی ہے. لڑائی بھی ایک طریقہ ہے جی. اس میں بھی بلو دی بیلٹ جاتے ہیں. فاؤل پلے بہت زیادہ ہو جاتا ہے سب طرف سے. تو یہ بڑھتا پولیٹیشینز دیکھیں, بلوچستان کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے, کوئی سردار ایسا نہیں ہے جو ہر پارٹی میں نہ گیا ہو. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جمعیت, یہ وہ سب میں. تو ہر پارٹی میں جب بندہ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے, لیکن وہ سیاسی طریقے پہ نہیں سیکھ سکے. عوام کی تکلیف جو ہے وہ بڑھاتے رہے,
اور جب بھی کبھی پیچ اپ ہوا ہے تو مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے، جب میں چھوٹا تھا میرے والد نیشنل عوام پارٹی میں ہوتے تھے تو مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ پیکیج آتا تھا پیسے اور یہ کام وہ کام وہ کام، اس میں جو لیڈرز تھے، اور لیڈرز کون تھے آپ سب سمجھتے، کون پرست لیڈرز تھے، سردار بھی تھے جی. انہوں نے اپنے لیے تو پاورز لی لیکن عوام کو جو ہے نا بیچاروں کو جو ہے انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا. تو بہت لمبی داستان ہے یہ جی. بولو پھر جو اسٹیٹ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے دوست ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب کیا ہے، واٹ از واٹ، ہو از ہو، بلوچستان کیا ہے، بلوچستان کی کیا حیثیت ہے. پاکستان میں لینڈ مارک سب سے زیادہ اور کیا کہتے ہیں ذرائع سب سے زیادہ بلوچستان میں. تو جس جگہ پہ آپ کی ذرائع بہت اچھے ہے، سب کچھ ہے، تو آپ اس کو اور زیادہ اچھی طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہماری حکومتوں میں ہوتا کوئی ویژن تو یہاں سڑکوں کا جال ہوتا ہے، موٹر ویز ہوتی، ہائی ویز ہوتی، اور اربن لائف یہاں پہ ہو جاتی، شہر آباد ہوتے. یہاں پہ لوگ آباد ہو گیا. کسی بھی گاؤں کے لیڈر کو دیکھ لیں، جو ایم پی اے منسٹر جو کچھ بھی بنا ہے، اس کا لائف سٹائل جو ہے نا، ایک سے نکل کے 1000 پہ گیا ہے، 1000 سے نکل کے لاکھ پہ گیا ہے، لاکھ سے نکل کے کروڑ پہ یہ گیا ہے. تو اس طرح سے تو بلوچستان کی عوام بدبخت ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا، اس کے مالک بھی نہیں سمجھ پائے، اپنے بچوں کو باپ نہیں سمجھ پایا. تو سیاست جو ہے بالکل ہی فیل ہے جی. سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. سیاست میں ہم مسلمان ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ کس سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، بچیوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، مردوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. بہت آسان کام ہے، اگر آپ کو نہیں آتا ہے کسی سے پوچھ لیں. بلوچستان بدبخت ہے. میں جب دیکھتا آ رہا ہوں، بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں ایک بدبختی ہے، ایک آصف ہے، ایک بھوت ہے جو بلوچستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اپنا کام نکالے جا رہا ہے. اور آپ کے سامنے ہے، آپ کسی کا بھی نام لیں اس آدمی کا جو کہتا ہے کہ جی بہت زیادہ بلوچستان میں وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ گیدان میں بیٹھنے والے، کچے مکانوں میں بیٹھنے والے کروڑوں کے گھروں میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں. بلوچستان جس کی جو ہے نا ساری کی ساری جو ہے نا دولت بلوچستان کی ہے، اور وہ بلوچستان نہیں وہ کرتا. بلوچستان ماں ہے ہم لیکن سب کی، جو نواب بھی صاحب آپ آپ نے جو بالکل ایک اہم بات کہی کہ جو ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں اس وقت جو بلوچستان حکومت میں موجود ہیں، وہ پارٹیاں تو بدلتے ہیں. گزشتہ 10 سال کے دوران 4 سے پارٹیاں بدل لی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب سمیت اس کی جو پوری کابینہ ہے وہ جو ہے ایک پارٹی میں نہیں رہا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہے، ماضی میں کسی اور جماعت میں تھی. تو کیا یہ دوسری جماعتیں جو ہیں ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ان کو دھکیلا جاتا ہے یا چلے جاتے ہیں، تو کیا وہ کچھ سیکھتے ہیں یا ان کے کچھ ذاتی مفادات ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ سیکھتے کچھ نہیں ہیں؟ آج کی اگر ہم بات کریں جو بلوچستان کی موجودہ کابینہ، وزیر اعلیٰ صاحب، موجودہ حالات پہ ان کو کچھ سروکار ہی نہیں ہے. ان کے اشتعال انگیز بیانات سامنے آتے ہیں لیکن کچھ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں. دیکھیں بہت کمپلیکس سوال بھی ہے، بہت اچھا سوال بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بالکل نہیں ہے. آپ خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسی خدمت تو کریں کہ لوگ جو ہے تکلیف میں نہ ہوں. پھر سیال ہم شاید بہت سے لوگ ایک دوسرے کے سیال نہیں ہیں. پنجاب سے آواز اٹھتی ہے کہ جناب کرپشن پر بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. بلوچستان کہتا ہے میں تو ننگ و ناموس کا ہوں جی، بلوچ بھی کہتا ہے، پشتون بھی کہتا ہے. تو پھر اب یہ ہے کہ بالکل پارٹیاں بار بار بدلنا، ہر قسم کی پارٹی میں جانا، جتنا کورس آپ زیادہ کریں گے آپ کو ووٹ ملے گی، سرٹیفکیٹ ملے گی کہ یہ جناب اس میں زیادہ ہے. تو اب یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں پولیٹیشین، آگے بھی جو پارٹیاں آئیں گی یہی سردار، یہی میر، یہی معتبر جو ہوں گے ان پارٹیوں میں ہوں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، لوٹیں گے، کھسوٹیں گے. اس کو چوری بھی نہیں کہتے جی، ماں کا دودھ ہے، حلال ہے، پیدا ہو گئے ہیں تو آپ کو دودھ پینا ہے. تو وہ آسان ہے. کیا چیز ہے وہ ہے فنڈ جو ہے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو، سینیٹرز کو. تو آپ دیکھ لیجئے جی، جو بھی ہے مطلب یہ کہ جو بھی غم دیا اپنوں نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا جی. یہاں پہ ہم کو سوچنا ہوگا کہ جو غریب بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ آگے کیوں نہیں جائے، اس کا حق کیوں نہیں ہے. اگر یہ چاہے آپ یقین کریں ہر ڈسٹرکٹ میں بہترین قسم کے اسکولز بنا سکتے ہیں، یہ بہترین قسم کے جو ہے اسپتال اور سب کچھ بنا سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. بچوں کو وہ کرتے تھے ٹوٹی ہوئی چپلیں، پھٹے ہوئے کپڑے دکھا کے یہ کیا کرتے ہیں جی. یہ اتنا تو میرے خیال میں گاؤں کے بھی چند لوگ ادھر جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو کیٹر کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ نہ یہاں مرکزی حکومت نہ یہاں صوبائی حکومت،
جو بھی آتا ہے اپنے مقصد کے لیے آتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے نا لیگا پتی کر کے فوٹو سیشن کر کے ہم نے یہ دیا، ہم نے وہ دیا. اب جس کا حق ہے اس کو دے کے آپ اس پہ جتاتے کیوں ہیں جی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پولیٹیکل پارٹیاں فیل ہے جی، کبھی بھی کوئی نہیں ہوگا. آج مسلم لیگ نون حکومت کر رہی ہے پاکستان پہ، کتنی بار انہوں نے حکومتیں دیکھی، ہر کرسی پہ بیٹھے ہیں جی، ہر کرسی کا ان کو پتا ہے کہ اس کرسی کا کام کیا ہے، اس کا کیا کام ہے. بلوچستان کے بھی لوگ ایسے ہی ہیں جی، یہ بیٹھے اور عوام بھی سوچے اپنے لیڈرس کے بارے میں. یہ نہیں کہ سید ہے ہمارا سندھ میں، یہاں پہ میر پیر فقیر اور سردار نواب ہے ہمارا، تو اس وجہ سے ان سے نکل آئے باہر. اپنی تکلیفوں کو دیکھ کے پارٹی قوم پرست پارٹیاں ہیں، ان کے پھر اپنے اسٹائل ہے جی. انہوں نے قوم پرستی کی آڑ میں بڑے مزے کی ہے. ٹھیک ہے جی، تو جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، عوام ٹھیک نہیں ہوں گے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں دفعہ کروں اس کو، یہ نہیں، لیکن یہ کہ مجبوری ہے. ہم جو ہے نا جہاں پہ جو بھی رہ رہا ہے، ہی از دا سلیو آف ہز سراؤنڈنگز، اپنے ارد گرد کے ماحول کا غلام ہے ہر کوئی. اور پھر جو جس کو بھی آسانی دیتا ہے کوئی بندہ تو وہ اس کو اوتار نظر آتا ہے، فرشتہ نظر آتا ہے. جب تک ہم اس موڈ سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم اپنے اجتماعیت میں نہیں آئیں گے، ہم بالکل ترقی نہیں کریں گے جی. بلوچستان نہیں کرے گا ترقی، پاکستان بھی جتنی ترقی کر چکا تھا کتنے بھی ریورس میں چلا گیا پیچھے. آپ دیکھ لیجیے سیاسی طور پر. ٹھیک ہے ناصر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے روایات کے مطابق خواتین کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے. کراچی میں اور کوئٹہ میں جس طرح بلوچ خواتین کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا یا ان کے ساتھ جو بے حرمتی ان کی گئی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی، جو بینظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی تھیں، جو ہیں خواتین کی بات کرتی تھی. تو جو کچھ ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا ایک سوالیہ نشان ہوگا مستقبل میں جو ہمارے بلوچ خواتین کے ساتھ خاص طور پر سندھ میں، کراچی میں ہوا یا کوئٹہ میں ہوا؟ کتنی بڑی مشکلات ہوگی مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ کیا سوالات اٹھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہی نہیں کہ کہیں پہ ہے. پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین تھے وہ ذوالفقار علی شہید تھے، تو وہ تو ہے نہیں جی. بے نظیر شہید تھی، وہ بھی نہیں ہے. ان کے بیٹے ہیں، وہ زرداری صاحب کے بیٹے ہیں. میں ٹرائبلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھٹو نہیں ہے، وہ زرداری ہے جی. اور پیپلز پارٹی بلوچستان میں کہیں پہ بھی یہ پیپلز لیگ کہلائے تو بہتر ہے. ادھر نون لیگ ہے، یہاں پہ پیپلز لیگ ہو جائے. ایک جیسی سوچ ہے ان کی. 88 میں جب الیکشنز میں آئی پیپلز پارٹی تو میرے والد نے بے نظیر شہید سے کہا کہ حکومت مت لینا، یہ جو ہے نا تمہارے کو خراب کریں گے، فی الحال جو ہے رہنے دو. یہ جانے تو نواز شریف اگر لے سکتا ہے تو لے لے، حکومت بنا لے اب بعد میں. لیکن پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم نے تو بہت مار کھائی ہے، ہم نے تو بہت مار کھائی ہے اتنا عرصہ، ماشاء اللہ 77 سے 88 تک تو ہم کیسے کریں. اس کے بعد چلو ہو گیا جی، جب میجورٹی نے یہ کہہ دیا پھر اس کے میرے والد نے کہا کہ ذرا خیال سے کام کرو. پھر زرداری صاحب نے جو ہے نا کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے جتنے اس کے پاس ہیں نون لیگ شریفوں کے پاس ہے. وہ پھر پیسے کی گیند میں چلے گئے سارے کے سارے. آج اولیگارکی ہے، اولیگارکی میں پیسہ ہی چاہیے جی. جس کو پیسہ چاہیے وہ چلا جائے اور پیسے کی گیم کرے. یہاں بھی پیپلز پارٹی نے پھر غیرت اگر ہم میں کسی میں بھی ہو، قبائلیت نہ ہو، مسلمان نہ ہو، انسانیت ہو، تو عورت کے تو نزدیک بھی مرد نہیں جائے گا رش میں. کہ خواہ ہاتھا پائی ہوتی ہے، کش و بگیر ہوتی ہے، تو کہیں غلط ہاتھ نہ پڑ جائے کسی بھی بچی کے اوپر، کسی بھی عورت کے اوپر. وہ ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں عزت ہوتی ہے، عورتیں عزت ہوتی ہے. میکسم گورکی بھی ناول لکھتا ہے ماں کے نام سے، باپ کے نام سے نہیں لکھتا. تو وہ عورت کی عزت تو ہر سوسائٹی میں ہے جی. اب پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے قبائلی ہیں. بس ٹھیک ہے جی، وہ آرگن ٹرانسپلانٹ کی طرح پنجاب سے بھی لا کے لوگ ادھر لگا دیے جاتے ہیں، سندھ سے لوگ آتے ہیں بلوچستان میں ڈال دیتے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے ان کو بلوچستان سے کیا تعلق، وہ ان کو ہمارے غریبوں کا غم کیا کہتے تکلیف دے گا. وہ خود آتے ہیں یہاں کمانے کے لیے، مجھ جیسے کے ساتھ لگ جاتے ہیں. میں بھی ان کی آڑ میں پیسے کمانا سیکھ جاتا ہوں. استاد نے سکھا دیا ہے، شاگرد بہت آگے نکل گئے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نواب صاحب، ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک رہے. میں درج کرنا بریک کی ضرورت ہے، میں عظمت ساڑی بھی گیشنگ اپ پتران کریں.